بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائس ٹی وی طرف سے میں ہوں عبد الباسط اور السلام علیکم ویورس۔ تو آج ہمارا موضوع ہے 25 دسمبر، قائد اعظم کی پیدائش کا دن، اور اس حوالے سے آج ہم نے پروگرام رکھا ہے۔ اس کے آج ہمارے خصوصی مہمان بھی ہیں، سعید اسلم پرویز۔ انفارمیشن لیں گے قائد اعظم کی پیدائش کے حوالے سے، لے کے ان کے ابتدائی دن اور قیام پاکستان کے حوالے سے بالخصوص کہ انہوں نے جد و جہد کیسے کی اور کیسے پاکستان قیام میں آیا۔ تو لیکن اس سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا علی کو، وہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. تو یہ ہم نے علی کی اس خوبصورت آواز سے قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں کچھ شعر کہنا چاہوں گا۔ تو یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیراں، ایک قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، ایک قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، ہر سنت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک ایسا تھا غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرے تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، ایک قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، ایک قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ جی تو ویورس، آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور ان کے چند دلچسپ واقعات۔ تو قائد اعظم ایک عظیم لیڈر تھے۔ انہوں نے وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسہ الاسلام کراچی سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلینڈ چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے رائلس کی ڈگری بھی حاصل کی۔ تو ان کا تعلق گجراتی خواجہ اسماعیلی شیعہ پس منظر سے تھا، لیکن انہوں نے بعد میں سنیت بھی اختیار کر لی، اور ان کے 6 بھائی بہن تھے، 3 بھائی اور 3 بہن، جن میں سے ان کا دوسرا نمبر تھا۔ تو ویورس، انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی،
اس کے بعد انہوں نے کافی اسٹرگل کی پاکستان کے لیے. پہلے تو وہ مسلم اور ہندو دونوں کے اتحاد کے وہ حامی تھے، لیکن اس کے بعد ہندوؤں کے طرز عمل سے ان کو سمجھ آیا کہ ایک ہمارا ایک الگ نظریہ ہے اور ایک ہم الگ قوم ہے، ایک ہمارا اپنا الگ مذہب ہے. تو انہوں نے شاعر مشرق کا علامہ اقبال کی جو انہوں نے کہا تھا 2 قومی نظریہ، اس میں انہوں نے عمل کیا اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. اس کے لیے کافی جد و جہد ہوئی، کافی اسٹرگل کی اور کافی خون ضیاع ہوا. تو اس حوالے سے آج ہم نے مہمان بھی بلائے اور ہمارے ساتھ مہمان بھی اس سے ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوا تھا، قائد اعظم کی کیسی اسٹرگل کی اور کیسے ہمارا ملک آزاد ہوا، ایک ہمیں آزاد ملک ملا. اگر یہ آزاد نہ ہوتا تو آج ہم غلامی کی زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارے ساتھ مہمان ہیں اسلم پرویز، شاہ رخ صدیقی اور علی. تو میں چلوں گا اسلم پرویز کی جانب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میرے پاکستانی بھائیوں، میرے آزاد منش ساتھیوں، سب کو ہماری چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نعمت جانتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان. اس کی کیسے حفاظت کی جائے؟ آپ کے علم ہنر اس کی وہ کیسے محفوظ رہے؟ آپ کی زندگی، آپ کے پرکھوں کی زندگی، آپ کے بچوں کی زندگی، آپ کے والدین کی زندگی کیسے محفوظ رہے؟ اس کے لیے ضروری ہے آزادی. ناظرین، 2 قسم کی آزادی ہے. ایک اللہ نے آزادی دی کچھ شرائط اور کچھ قید کے ساتھ، یعنی اللہ کے حکم پر چلنا ہم پر لازم ہے، تب جا کر کے ہم اس دنیا کو شاندار تابناک بنا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں. اسی طرح دنیا کی آزادی کا بھی مقصد ناظرین یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی آزادی کا بھی خیال کریں. ناظرین، بہت افسوس کے ساتھ اب ہم اپنے معاشرے کے ینگسٹر کو دیکھتے ہیں. جو ینگسٹر ہمارے دور میں پھر بھی ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ علامہ اقبال، محمد علی جناح، علی برادران، یہ سب کون تھے، ان کا کیا رول تھا. ناظرین، آزادی وہ نعمت ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے گرد دنیا کے مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. بعض تو ممالک ایسے ہیں جو آزاد ہونے کے باوجود، ظاہری آزاد ہونے کے باوجود، غلام در غلام کا شکار ہوئے ہیں. غلام در غلام سے مراد، ناظرین میرے بھائیوں، غلام در غلام سے مراد آپ اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ پہلے ڈائریکٹ ہم سامراجی قوتوں کے غلام تھے، پہلے ڈائریکٹ ہم ہندوؤں کے غلام تھے، پہلے ڈائریکٹ ہم انگریزوں کے غلام تھے، پہلے ڈائریکٹ ہم یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے سلیبس کے غلام تھے. اب انہوں نے ہمارے لیڈروں کو اپنے غلامی میں لے لی ہے. سمجھیے گا، ہم IMF کے غلام کیسے بنے؟ چائنا کیوں نکلا؟ ہم ورلڈ بینک کے غلام کیسے بنے اور کیوں ہے اب تک؟ ترکی کیوں نکل گیا؟ ایون بنگلہ دیش نکل گیا. ناظرین، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب غلام در غلام ہوتا ہے کوئی قوم، تو اس کا مطلب قوم کو اللہ نے تو آزاد کیا لیکن اس آزادی کی قدر نہیں کی. آزادی کا قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کہ جس کو ہم اپنا لیڈر بناتے ہیں، وہ لیڈر کو ہم پھر واچ بھی کرتے رہے، اس لیڈر کو ہم تنہا نہ چھوڑ دے، اس لیڈر کو ہم دیکھتے رہے کہ کل تک تو تمہارے پاس دولت کا حال یہ تھا کہ کھاتے تھے اور جیتے تھے، اور آج تمہارے پاس دولت ایسا ہے جیسے ہمالیہ پہاڑ. ناظرین، قائد اعظم کی ایک بات میں شیئر کروں گا. اسمبلی میں آپ گورنر جنرل تھے، پہلے گورنر جنرل. آپ اسمبلی میں ایک مرتبہ اجلاس ہو رہا تھا، تو اجلاس کے موقع پہ آپ کا سیکرٹری آیا، پرنسپل سیکرٹری آیا، کہنے لگا صاحب چائے سرو کرے یا کافی؟ آپ بڑے غصے سے دیکھنے لگے اس کو، کہنے لگے جاؤ، کہنے لگے جس کو کھانا ہوگا وہ گھر سے کھا کر آئے گا، جس کو پینا ہوگا وہ گھر سے پی کر آئے گا، اور
اگر زیادہ بھوک لگتی ہے تو گھر جا کر کھائے اور پیے. ایک اور مرتبہ ہوا یہ واقعہ ناظرین. قائد اعظم بہت مشہور یہ واقعہ ہے, ہم سبوں کو معلوم ہونا چاہیے, ہم ان واقعات کو ضرور منشن کریں تاکہ ناظرین اسکول میں نہیں تو کم از کم ہمارے چینل کے تھرو ہو جائے, یا ہم جیسے کچھ چینلز ہیں اس کے تھرو کچھ قائد اعظم کے متعلق, آزادی کیسے ملی اس کے متعلق, آزادی کا مطلب کیا اس کے متعلق کچھ بات چیت ہو جائے. ناظرین ایک مرتبہ ہوا یہ, اس پھاٹک کی کہانی عنوان ہے اس کا, اس کے اوپر ہم لوگ پھر تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, ہوا یہ کہ آپ کی سواری پھاٹک سے میں پہنچی, ٹرین آ رہی تھی, تو پھاٹک مین جو ہے, جو چوکیدار جو پھاٹک کے گیٹ کو اٹھاتا ہے اور گراتا ہے, اس نے کیا کیا, ٹرین کو روکا اور آپ کے گاڑی کو جانے دے دیا, یعنی پھاٹک اٹھا دیا. آپ اتنا برہم ہوئے, اتنا غصہ ہوئے, تاریخ شاہد ہے. آپ نے کہا کہ آج اگر ہم قانون کو فالو نہیں کریں گے, آج ہم قانون پر نہیں چلیں گے, آج ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے, تو عوام کو ہم کیسے بولیں گے احترام کرو, عوام کیسے احترام کرے گی. تو ناظرین لیڈر جو ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. ناظرین یہ ہر خاص و عام کے لیے میسج ہے, یہ جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ ریاست کا, جس ریاست کا وہ لیڈر ہے, جس ریاست کا وہ سربراہ ہے, جس ریاست کے عوام سے ووٹ لے کر کے وہ کرسی پہ بیٹھا, اس پر لازم ہے کہ وہ عیاشی کی زندگی نہ گزارے, اس کا پرسنل اکاؤنٹ بھی عوام کا ہو, اس کی ذاتی زندگی بھی عوام کا ہو, اس کی اجتماعی زندگی بھی عوام کا ہو, عوام اور ملک کا اس کی سب کچھ ہو, اس کا سانس, اس کی روح, اس کی جسم. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, قائد اعظم کا یہی فرمان تھا. قائد اعظم کو ایک مرتبہ آپ کو ایک موزہ پیش کیا, آپ کے جو سیکرٹری ہے کرنل, اس نے ایک ساکس موزہ پیش کیا جس کی قیمت تھی 2 روپیہ. 2 روپیہ کیا قیمت ہے ناظرین؟ یہ بات ہو رہی ہے 1948 کی. 2 روپیہ کی کا کیا. آپ نے موزہ دیکھا, کہنے لگے ماشاءاللہ بہت خوب, بہت اچھا, بہت چمکیلا, بہت اچھا لگ رہا ہے, ماشاءاللہ بہت صحیح ہے, گرم ہے. تو کہنے لگے وہ کتنے کا ہے؟ اس نے جواب دیا کرنل صاحب نے 2 روپے کا. آپ کہنے لگے اوہو یہ تو بہت زیادہ ہے, کہاں سے لیا؟ کہنے لگے کہ جی یہ تو ہم نے آپ کے, چونکہ ہر گورنر جنرل کو, ہر سرکاری عہدیدار کو کچھ تنخواہیں ملتی ہیں, تو آپ کے کون سے لیا؟ کہنے لگے دیکھیے تاریخ دیکھیے, آپ اپنے قائد کو دیکھیے, ان کے اقوال, ان کے طریقے زندگی, انداز گفتگو, انداز زندگی کو آپ دیکھیے. کیا کہتے ہیں؟ غریب ملک کے حکمرانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ عیاشی والی زندگی گزارے. غریب ملک کے, دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے, چند مہینے ہوئے تھے پاکستان کو آزاد ہوئے, آپ نے واپس کر دیا. سوال ایک پیدا ہوا, آپ بتائیے آج کا کیا حال ہے ناظرین؟ آپ خود سوچئے. یہ چھوڑیں آپ کہ جی پرائم منسٹر اور صدر, معمولی سا کونسلر آتا ہے تو موچھوں میں گھی لگا کر کے آپ کو اس نظر سے دیکھتا ہے جیسے کچا کھا جائیں گے. آپ کے مال کو تو کھاتا ہی کھاتا ہے, مگر ذرا سی کوئی بات ہو آپ کو تھانے میں بند کروا دے گا. ایک نرس تھی ناظرین, نرس, آپ کی سیوا کے لیے, چونکہ آپ بیمار تھے, آپ کے لیے دوائی دینے کے لیے, انجیکشن دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ, اس نرس نے بہت خدمت کیا. آپ بیٹی بیٹا کر کے مخاطب کیا کرتے تھے اپنے ملازمین کو. ناظرین توجہ سے, وہ آپ کا قائد, ہمارا رہبر, آپ کا رہبر, ہمارا محسن, میں بات کر رہا ہوں ریاستی محسن کی, کہیں مولوی حضرات تماچا نہ مارے الفاظوں کا. آپ کا محسن, ہمارا محسن, جس نے ایک ریاست ڈیموکریٹک انداز میں, یعنی کوئی خون خرابہ نہیں ہوا, اور آپ کو ایک وطن عزیز جینے کے لیے
زندگی بسر گزر کرنے کے لیے، اپنے انداز سے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اپنے انداز سے اپنے ملک کو کی تعمیر و ترقی کرنے کے لیے آپ کو آپ کا ملک آپ کے حوالے کر گیا. کیا لیا اس نے چاہتا تو اپنے ساتھ اپنی بہن کو گورنر جنرل بنا دیتا، جیسے آج کل ہے نا، میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، جب تک دنیا حکمرانی میرے پاس، ورنہ جمہوریت خطرے میں. ناظرین، کوئی ایسا شخص برا نہ مانے جو سیاسی وابستہ ہو کسی سے، یعنی میں نہیں تو کچھ نہیں، میں ہوں تو ملک ہے. یہ ہے نا قائد اعظم نے اس لڑکی کو بولا، بتا بیٹی میری بہت خدمت کر رہی ہو آپ، بتاؤ کوئی میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں. آپ نے کہا اس لڑکی نے کہا کہ میں پنجاب کی ہوں، میری ماں، میرے گھر والے، میں اکیلی اپنے گھر سے الگ رہتی ہوں، اگر آپ میرا ٹرانسفر کر دیں. ناظرین توجہ، آپ جانتے ہیں کیا کہا قائد اعظم نے؟ کہ بیٹی میں افسوس کے ساتھ تمہیں بتاتا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ وزارت صحت کا کام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ناظرین کتنی بڑی بات کی ہے. آج آپ بتائیے، ایک پرائم منسٹر، ایک چھوڑے پرائم منسٹر، معمولی سے جو پرائم منسٹر کے چوکیدار ہوتا ہے، بے نامی اکاؤنٹس باورچی کے پاس، مالی کے پاس، چوکیدار کے پاس، ڈرائیور کے پاس. کیا ہے یہ؟ آپ کا پیسہ ہے، آپ کا. جو لیڈر اپنا موزہ آپ کے اکاؤنٹ سے لینا پسند نہ کرے، جو لیڈر یہ بولے کہ میرا اکاؤنٹ بھی عوام کا ہے، جو لیڈر یہ بولے میں پھاٹک سے ویسی پھاٹک پہ کھڑا رہوں گا جیسے عام عوام کھڑے ہیں، آج آنے سے گھنٹوں پہلے پورے روڈ دونوں طرف سے بلاک کر دیا جاتا ہے. تو ناظرین جتنے بھی دنیا کے لیڈران ہیں، پتا ہے اس زمانے میں انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا کہا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا قائد اعظم بیمار ہے، قائد اعظم مرنے والے ہیں، تو میں آزادی کا اعلان کرنے میں ذرا دیر کر دیتا. کیوں؟ کسی اور میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ تھی. ابھی تک آپ دیکھ لیجئے 73 سال میں کون مخلص ہے یار آپ کے وطن کا، ہمارے وطن کا، آپ عواموں کا، ہم عواموں کا کون ہمدرد ہے؟ سب چاہتا ہے کہ بس مجھے ملے، میں ہوں، میں زندہ رہوں تو عوام زندہ رہے، مجھے اقتدار نہیں تو عوام جائے باہر میں جاتا ہوں فلاں. یعنی کیا کچھ کر رہے ہیں بولتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے مگر انہیں شرم نہیں آتی. تو ناظرین آپ اپنے لیڈر، ہم اپنے لیڈر، جس نے ہم پر احسان کیا، جس نے ہمیں اس ملک کو آزاد کروا کر کے ہمیں دیا، اس کا خواب تھا کہ آپ سکون سے آزادی کے ساتھ ترقی کریں، اپنی زندگی کو عزت و احترام سے منوائیں، پورے دنیا میں لوہا منوائیں آپ کی صلاحیت. ناظرین ایک آخری بات کر کے میں مائک کو دوں گا. ایک موقع پہ ایک بچے نے قائد اعظم کو کہا کہ ہے جناح، آپ ہندو مسلمان میں فرق کیا ہے؟ آپ کیوں آزادی کی بات کرتے ہو؟ آپ کیوں بھید بھاؤ کرتے ہو؟ آپ کیوں انسانوں کو الگ الگ کرتے ہو؟ اس نے بات کیا قائد اعظم سے کہ ہم میں تم میں فرق کیا ہے؟ آپ تھوڑی دیر رکے، سمجھیے گا، آپ وقفہ کیا، تھوڑی دیر رکے تو لوگوں نے، چونکہ سارے ہندو تھے، یہاں بات ہندو مسلم کے نہیں ہے، جو ہمارے ہندو بہت سارے دوست ہیں وہ ناراض نہیں ہونا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، میں دو قومی نظریہ کے اوپر آ رہا ہوں. رکے، آپ وقفہ دیا، چونکہ عام طور پہ لوگ مسکراتے ہیں، مسکرانے والے کو لوگ سمجھتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بدھو ہے، یہ مولوی ہے، یہ تو داڑھی والا ہے، تو ٹوپی والا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہوا یہ مسکرائے، پھر بولا بھائی ایک گلاس پانی لے کر آؤ. آپ کے سامنے پانی پیش کیا گیا، آپ نے 2 گھونٹ پانی پیا. پینے کے بعد اس لڑکے کو بولا کہ یہ لے لو بھائی، تم پی لو. اس نے کہا میں ہندو ہوں، میں مسلمانوں کا جھوٹا کیسے پیوں گا؟ آپ نے کہا، پھر مسکرائے. آپ کی مسکراہٹ بھی بڑی زبردست تھی ناظرین، آپ کے ہمارے لیڈر کی مسکراہٹ بھی معنی خیز ہوتی تھی. یہاں کی طرح نہیں کہ عوام کو بیوقوف بنائے.
وہ آپ مسکرائے, ایک بچے کو بلایا, ایک مسلمان بچے کو, ادھر آؤ, بولا بیٹے یہ پانی پی لیجیے آپ, وہ خوشی سے اس کے چہرے پہ خوشیاں نظر آ رہی تھی, اس نے پانی پیا اور شکریہ بھی ادا کیا, کہنے لگا یہ فرق ہے, اسی لیے ہم آزادی چاہتے ہیں. یہ دو قومی نظریہ, یہ دو الگ ہیں. پانی ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پی سکتے, راستہ ایک دوسرے کے راستے پہ نہیں چل سکتے, ایک ہی گاڑی کے دو پیسنجر ہے, دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں چل سکتے. حال یہ تھا کہ نہ پوچھو, آج جیسے کشمیری کا ہے, فلسطینی کا ہے, بوسنیا والے کا ہے, جیسے آپ افغانیوں بیچاروں کا ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے بے شمار ممالک ہے جہاں آپ دیکھیے کہ آزادی کی قدر ان سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری آزادی کو قائم رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے, اللہ ہم احسان کرنے والوں کو نہ بھولیں. ظاہری طور پہ جو سامنے والے محسن کو ہم بھول جائیں گے, اللہ کا کیسے شکر ادا کریں گے؟ دیکھے ہوئے کا احسان نہیں مان سکتے, دیکھے ہوئے کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اور شکر کا مطلب یہ ہے ہم تاریخ کو ضرور مطالعہ کرتے رہیں, حکمراں کرے یا نہ کرے, ہم اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ ہم بتائیں کہ یہ تاریخ کیا ہے. ہمارا اسلامی تاریخ بھی معلوم ہونا چاہیے, پاکستانی تاریخ بھی معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی آزادی کو قائم و دائم رکھے جب تک یہ دنیا ہے. آپ عبد و آباد رہے. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کہی, اچھا بتایا لوگوں کو اور اچھی آگاہی دی تاکہ لوگ سمجھیں, کیونکہ نیو جنریشن بالکل بھول چکی ہے ہمیں آزادی کیسے ملی, اور وہ اپنے میں مست ہو چکی ہے. انہیں نہیں پتا کہ بزرگوں نے کتنی قربانی دی ہے جس وجہ سے ہمیں پاکستان ملا. اور اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کشمیری, برما, ان سب مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. ان کے پاس آزادی نہیں ہے, ہمارے پاس آزادی ہے. تو ویورز اور بالخصوص نیو جنریشن, آپ اسے دیکھیں, سمجھیں اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی سے نوازا. تو میں شاہ رخ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ بتائیں کہ قائد اعظم کو ٹی وی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی, کامیابی جاری رکھی, کہ کوشش کی کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے, ان کی اسٹرگل کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس دور میں جو حکمران ہیں یہ ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک نیچے سے نیچے تک جاتا ہے, لیکن حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایک قائد اعظم کو کمپیئر کر لیں ان سے تو بالکل مختلف ہے. تو آپ کی اس میں کیا رائے ہیں؟ جی شاہ رخ. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. سوال آپ کا جو ہے, اس سوال کا جواب آپ کے سوال میں ہی موجود ہے کہ اس وقت کے حکمران کیا اس طرح کی, جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب آپ کے سوال میں ہی موجود ہے کہ آپ کا جو آج کا حکمران ہے, کیا وہ قائد اعظم کے کیریکٹر, ان کی جو ٹیچنگس تھی, جو ان کا فٹ اسٹیپس تھے, ان کو کاپی کر رہا ہے, اس کے اوپر چل رہا ہے. تو قائد اعظم نے جو قربانیاں دی اس کے ہمارے جو آج کے لیڈرز ہیں وہ قریب بھی نہیں اس کی. قائد اعظم کا اپنا ایک ویژن تھا, ان کا کیریکٹر ایسا تھا کہ وہ مین آف ورڈز تھے. وہ جو کہتے تھے اس پہ عمل سب سے پہلے خود کرتے تھے, وہ لیڈ بائی ایگزامپل کرتے تھے. یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ باتیں ہم جیسے ہیں نا گفتار کے غازی ہیں, وہ کردار کے غازی تھے. تو وہ ہمارا لیڈر آج کا بالکل بھی ویسا نہیں ہے. ایون ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے کیریکٹر بہت زیادہ عجیب سے ہیں, اور اس کی مثالیں بہت زیادہ, مطلب آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل سامنے آ رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کرپشن سامنے آ رہی ہوتی ہے, اور بہت بڑی بڑی کرپشن, چھوٹی بھی نہیں, بہت بڑی بڑی کرپشن. تو یہ بالکل بھی ایک جیسے نہیں ہے, بلکہ میں کہوں گا قائد اعظم کو ان سے کمپیئر کرنا ایک بے عزتی ہوگی. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم قائد اعظم کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے, بالکل مختلف ہے. کیونکہ ان کی جو اسٹرگل تھی, جد و جہد تھی پاکستان کو لے کر. اور یہ ویورس میں آپ کو بتاتا چلوں, قائد اعظم 1940 سے بیمار تھے, مطلب کافی عرصے وہ بیمار تھے, لیکن وہ اسٹرگل کرتے رہے. اور کچھ سال پہلے, مطلب 1942 یا 43 میں آئی تھنک, ان کو بہت زیادہ مرض لاحق ہو گیا تھا, بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی جد و جہد جاری رکھی. اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جد و جہد اسٹرگل کی وجہ سے ایک الحمدللہ ایک ہمارا آزاد ملک بنا جہاں ہم سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. تو میں بھی کہوں گا کہ آپ سب اس کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اتنا اچھا ملک ملا. تو
بہت بہت شکریہ آپ مہمانوں کا. آپ نے اپنی جی بولیں شاہ رخ. جی وہ میں نے کچھ پوائنٹس بتانے تھے پر آپ نے سوال ایسا کر لیا کہ میں اس کا جواب دینے کی وجہ سے میں نے وہ پوائنٹس نہیں بتائے. تو قائدازم کے بارے میں کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں بٹ کچھ ایسی باتیں جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا, بہت تھوڑی سی ہیں. تو میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں, آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ میں کافی کنفیوژن ہے. ہم عام طور سے اس کو لیتے ہیں 25 دسمبر 1876, جبکہ کئی جو ہسٹورینز ہوتے ہیں, جو تاریخ لکھتے ہیں, مورخ ہوتے ہیں, ان کے مطابق یہ اکتوبر 20 1875 تھی, یعنی کہ دسمبر کے بجائے 20 اکتوبر تھی. اور اس کو قائد اعظم نے چینج کیا تھا جب وہ انگلینڈ کے لیے سفر کر رہے تھے. اب تو یہ نہیں پتا کہ کیا اصلیت ہے, بٹ یہ ایک کنٹروورشل پوائنٹ ہے. ایک اور دوسرا پوائنٹ کہ قائد اعظم کا جو نام تھا پیدائش کے وقت وہ تھا محمد علی جناح بھائی. تو یہ بھائی کا ورڈ بھی تھا, اور محمد کی اسپیلنگ بھی وہ ڈفرینٹ تھی جس وقت یہ نام ان کا رکھا گیا تھا ایز کمپیئر ٹو آج. اور یہ نام بھی انہوں نے جب چینج کیا تھا جب وہ انگلینڈ کے لیے سفر کر رہے تھے اپنی ہائر اسٹڈیز کو پرسو کرنے کے لیے. تیسری چیز تھی کہ قائد اعظم نے انگلینڈ میں ایکٹنگ کے کیریئر کو بھی چوز کیا تھا, یعنی انہوں نے کچھ اسٹیج بھی کیے تھے, اسٹیج ڈرامے کیے تھے, اور وہ ان کا ایک ذہن بن رہا تھا اس وقت ایکٹر بننے کا بھی. اور ایک شیکسپیئر ایکٹنگ کمپنی تھی لندن میں, اس کے ساتھ انہوں نے کچھ شوز کیے تھے, پھر انہوں نے اس کو بالکل کوئٹ کر دیا اور اپنی جو وکالت تھی اس کو کنٹینیو کیا. نمبر 4 ایک اور چیز تھی کہ قائد اعظم کی جو پہلی میرج تھی وہ اس وقت ان کی والدہ جن کا نام تھا اما متھا بائی, انہوں نے قائد اعظم کے انگلینڈ جانے سے پہلے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہاں جا کر وہ کسی اور خاتون سے شادی نہ کر لیں اور انگلینڈ کی کوئی انگلش میڈم سے, تو انہوں نے ان کی شادی اس وقت کی ان کی گاؤں کی ایک لڑکی جن کا نام تھا ایمی بائی ان سے کروائی تھی, جو 15 سال کی تھی, اور قائد اعظم کی عمر اس وقت تھی 17 سال. تو اس میرج کی جو رہنے کی عمر تھی وہ صرف 2 سال تھی. 2 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا اور پہلی قائد اعظم کی میرج اس طریقے سے ختم ہو گئی. اس کے علاوہ وہ سب سے چھوٹے لائر تھے انگلینڈ کے یا پھر انڈیا کے جنہوں نے 20 سال کی عمر میں اپنا لائرشپ کا ٹیسٹ یا ایگزام پاس کیا تھا اور ایک ریمارکیبل کیریئر کو اچیو کیا تھا. سب سے چھوٹے لائر پورے یونائٹڈ انڈیا کے. اس کے علاوہ ایک ترکی میں پورا روڈ ہے جو قائد اعظم کے نام پر موجود ہے. اس روڈ کا نام ہے سینا, کیونکہ ترکش پروننسیشن میں جے ورڈ نہیں ہوتا تو وہ جنہ کو سینا پروننس کرتے ہیں, اور یہ انکارا شہر ہے ترکی کا, انکارا اس شہر میں یہ روڈ موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز, قائد اعظم نے کبھی بھی ایک ٹائی کو 2 مرتبہ نہیں پہنا. ان کا جو ایک ڈریس کوڈ تھا, ڈریس سینس تھا, انہوں نے کبھی ایک ٹائی کو 2 بار نہیں پہنا. اس کے علاوہ ان کا ڈریس کوڈ اس قدر زیادہ زبردست تھا کہ زبردست ایک سیریز ہے انگلش کی جس کا نام ہے پیکی بلائنڈرز, اس نے آفیشلی یہ کوٹ کیا کہ ہم نے قائد اعظم کا ڈریس کوڈ کاپی کیا ہے اپنی سیریز میں فیچر کرنے کے لیے. اچھا, قائد اعظم بہت ہی فیبلس اسنوکر پلیئر تھے. جیسے وہ ایک زبردست وکیل تھے ایسے ہی اسنوکر کے بھی زبردست پلیئر تھے, اور کافی ان کو انٹرسٹ تھا یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں. اور لاسٹ پوائنٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, قائد اعظم نے اپنی سیلری کو فکس کیا تھا 1 روپیز پر منتھ. اس کا کمپیریزن میں آپ کو کرواتا ہوں. قائد اعظم جو ایک وکیل تھے اور اس زبردست قسم کے وکیل تھے کہ ان کی جو پر کیس سیلری تھی وہ اس وقت 1500 روپے تھی. آج سے تقریباً 72-75 سال پہلے وہ 1500 روپے رہتے تھے ایک کیس کا. لیکن جیسے ہی گورنر جنرل بنے پاکستان کے تو اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے, جیسے آپ نے وہ سوال بھی کیا تھا نا لاسٹ میں کہ ہمارے جو آج کے پولیٹیشین ہے وہ کمپیریزن ہو سکتا ہے, تو آپ خود ہی سوچتے ہیں جس نے اپنی سیلری کو 1500 جو وہ کما رہا تھا اس کو چھوڑ کر صرف 1 روپے, وہ بھی اس لیے کہ ایک سیلری مقرر کی جائے ورنہ وہ کچھ بھی نہ لیتے. تو یہ قائد اعظم کے وہ حقائق تھے جو ہر شخص اس وقت نہیں جانتا. تھینک یو سو مچ. اوکے, تھینکس فار شیئرنگ شاہ رخ. تو یہ بالکل آپ ویورس دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے 1 روپے میں گورنر جنرل ہونے کے بعد انہوں نے 1 روپے میں اپنی سیلری فکس کی. اور اب اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ اب کی جو حکمران ہیں ان کی 2 لاکھ سے زیادہ سیلری ہے, لیکن ان کی جائیدادیں آپ دیکھ سکتے ہیں کروڑوں اربوں پہ. تو میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہوں گا اسلم چاچو سے بھی کہ وہ کچھ تھوڑا بتائیں لاسٹ میں, تاکہ 1-2 پوائنٹ بتائیں تاکہ ہم پھر پروگرام کو اینڈ کر سکیں. ناظرین ایک بات بڑے غور سے دیکھیے گا, آپ سیاست میں وراثت نہیں ہوتی. دیکھیے بات آپ کی آزادی کی ہے, بات آپ کی ہماری
जिंदगी की है, सियासत में विरासत नहीं होती। कायद आजम मरहूम के 3 बहनें 3 भाई थे, आप सबसे बड़े थे। एक मर्तबा आप ऑफिस में बैठे हुए थे, उनके एक भाई ने एक चिट पे लिखा ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। प्यून लेकर के आपके पास आया, सामने रखा, आपने उसको उठाया, देखा और उसको फाड़ा, कहने लगा आइंदा कभी भी इस तरफ का रुख मत करना। बड़े डांट करके बोला कि उसको बोल दो कभी इधर नहीं आना। ये किरदार आपका, आपको, आपके लीडरों को फॉलो करना पड़ेगा। नाज़रीन, जिसको आप वोट देते हैं किस लिए? ताकि तुम अपनी जाती जायदाद को बनाओ, बढ़ाओ, अपने बच्चों को हुक्मरान विरासत की तरह मुंतकिल करो। ये आप अवाम के लिए लाजमी है। अगर जिंदों में है तो फॉलो करो जिंदों की तरह। अगर जिंदों में है, अगर अपनी आजादी को, अभी गुलाम दर गुलाम तो बन चुके हैं, अगर तीसरे स्टेज की गुलामी में ना आ जाए जैसे वो दूसरे ममालिक में है, तो नाज़रीन ऐसे ही लोगों को आपको लाना पड़ेगा अपने में से, हुक्मरां जो आपका हो, जो अपना ना हो, अपने बच्चों का ना हो, अपने फैमिली का ना हो। आपके 3 बहन 3 भाइयों में एक को भी सरकारी ओहदा नहीं दिया। आपको कौन रोक सकता था? आप कायद भी थे, गवर्नर जनरल भी थे। और अभी जैसे शाहरुख ने कहा कि 1500 रुपया उस जमाने में, ये तो एक केस की बात है नाज़रीन, आज हर रोज एक केस मिला करते थे। क्योंकि मैं खुद वकील हूं, जानता हूं कि हर रोज फाइलें मिला करती थी। आपने सबको छोड़ा, 1 रुपया लिया, लेकिन उसके बावजूद क्या फरमाते हैं वो मोजे की कहानी में, जो मोजे की वाकया आपने बयान किया कि मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो भी अवाम का है, इसलिए कि मैं भी तो अवाम का हूं। मुझे गवर्नर जनरल किसने बनाया? अवाम ने बनाया या मेरे मेरे बड़े बुजुर्गों ने बनाया? नाज़रीन, आप कभी भी कलमा परवरी नहीं करते थे, आपने कोई तासुब की बुनियाद नहीं रखी। जब तक आपके विजन को हम नहीं अपनाएंगे, हमारा मुल्क ना तरक्की कर पाएगा और ना इज्जत हासिल कर पाएगा, माशरे में, दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर पाएगा। अल्लाह ताला से हम फिर दुआ करते हैं, अल्लाह हमें अकल दे। हमें वही लीडर चाहिए जो लीडर ने ये मुल्क, ये रियासत, ये कंट्री हमें बनाकर दिया, दिलवाया। अभी क्या बोल रहे थे, वो बीमार थे, बीमारी के बावजूद, आजकल बीमारी होती है, नजला होता है, लंदन चले गए। यार वो छींक आई थी 3 मरतबा। अब आप बताइए, पानी पीते हैं, पता है हमारे हुक्मरान कहां से? फ्रांस से लेकर मंगवाते हैं पानी, जो कुएं का पानी जिन्हें नहीं नसीब। अगर कायद आजम के विजन पे रहे तो कुएं का पानी भी अगर पियोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। नाज़रीन, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपनी आजादी को बरकरार रखना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को, अच्छे का मतलब जो आपसे मोहब्बत करे, आपके मुल्क से मोहब्बत करे, और उसकी अलामत यह होती है कि वही कायद आजम का वो कहना, रिमार्केबल कहना कि अगर मैं कानून पर अमल नहीं करूंगा तो अवाम को कैसे कहूंगा। फाटक की कहानी, कायद आजम की जुबानी कि मैं अगर कानून पर अमल नहीं करूंगा तो अवाम को कैसे कहूंगा। आप यहां जो सिलसिला उल्टी है, आपसे यही है कि आप अगर रहना चाहते हैं, अपनी इज्जत दुनिया में मुकाम, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, अपने पासपोर्ट को दुनिया में रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, अपने मुल्क को डेफिसिट में जाने से, मकरूज होने से बचाना चाहते हैं, आप कम अज कम मुसलमानी दुनिया में, मुसलमानी कंट्रीज में अपना एक भरपूर किरदार अदा करना चाहते हैं, तो किरदार का भी गाजी हो आपका लीडर, गुफ्तार का भी गाजी हो। अल्लाह ताला हमारी आपकी आजादी की हिफाजत फरमाए। आप आजादी की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह आपकी आजादी की हिफाजत करेगा। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन सुमा आमीन। सो अब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो।
آپ پلیز اسے لائک اینڈ سبسکرائب کریں. اور جاتے جاتے میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتا چلوں. وہ شعر علامہ اقبال کا ہے. وہ شعر یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا خود تجھ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور تمام ہمارے مہمانوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے اور قیمتی وقت ہمیں دیا اور ڈسکشن کی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.